ڈائبٹیز کوئی بیماری نہیں ہے. ڈائبٹیز ایک جسمانی کیفیت کا نام ہے, اس کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے. اور جو اس ادارے کا نام رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مریض نہ سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان مشرف یاسین ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. زندگی کہا جاتا ہے کہ اچھی ہو تو انسان خوش رہتا ہے. یقینی طور پر اگر زندگی میں مٹھاس ہو تو زندگی اور خوبصورت لگتی ہے, لیکن یہی زندگی اگر اس زندگی سے میٹھے کو ہم مائنس کر دیں تو زندگی ہمیں بہت عجیب سی لگنے لگ جاتی ہے. میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کسی بھی عمر کے حصے میں آ کے. وہ بیماری انہیں اللہ حق ہو جائے تو میٹھا جب زندگی سے انہیں مائنس کرنا پڑتا ہے تو ایک دم سے انہیں بڑا سب کچھ اور سا لگنے لگ جاتا ہے. آج ایک ایسی ہی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس بیماری کا شکار ہوئی, لیکن اس کو انہوں نے کبھی بہانہ بنا کے اپنے آپ کو نیچے نہیں ہونے دیا. بیماری سے لڑنے کے بعد جب بیماری کو انہوں نے سمجھا تو پھر ایک نیا منصوبہ, ایک نئی چیز ان کے ذہن میں آ گئی. ڈاکٹر ثنا اجمل صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان کا تعارف کرواتا ہوں. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میٹھی زندگی نام کا ایک ادارہ ہے. ظاہر ہے جب اس طرح کا نام آئے گا تو انسان ایک دم چونک جائے گا, یار نام کتنا زبردست ہے. ان سے آج گفتگو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ادارے کا آغاز کیسے ان کے ذہن میں آیا, کیوں یہ ادارہ انہوں نے قائم کیا, کس وجہ سے اس کو آگے لے کے اب چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے قیمتی وقت دیا, آپ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں. میٹھی زندگی اس ادارے کے بارے میں آپ بتائیے گا. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ اس ادارے کو رن کر رہی ہیں, کس وجہ سے یہ ادارہ آپ نے قائم کیا؟ السلام علیکم مشرف. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کے اس ادارے کے بارے میں بتا سکوں اور اس کنڈیشن کے بارے میں بتا سکوں. اس سے پہلے کہ ہم ادارے کے نام پر جائیں, آپ نے مجھے اپنے انٹروڈکشن میں ایک موقع دے دیا کہ میں لوگوں کا ایک کانسیپٹ چینج کر سکوں. ڈائبٹیز کوئی بیماری نہیں ہے. ڈائبٹیز ایک جسمانی کیفیت کا نام ہے, اس کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے. اور جو اس ادارے کا نام رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مریض نہ سمجھیں, وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھیں. نہ بیمار ہیں, نہ وہ مریض ہیں, نہ ان کی زندگی سے کچھ بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. صرف اس طریقے سے کہ جیسے ہماری جب نظر تھوڑی سی خراب ہو جائے تو ہمیں باہر سے گلاسز لگانی پڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کے جسم میں انسولین جو ہے وہ بنتی نہیں ہے یا ٹھیک سے کام نہیں کرتی تو آپ کو باہر سے کوئی دوائی لینی پڑ جائے گی یا آپ انسولین لگا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام میٹھی زندگی رکھا گیا ہے کہ یہ سمجھایا جا سکے لوگوں کو کہ زندگی سے میٹھا ختم تو ہوتا نہیں ہے, کم ہی ہوتا ہے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ ختم ہو جاتا ہے. کم ہونے کی وجہ سے زندگی پھیکی نہیں ہو جاتی, آپ پھر بھی بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اس کنڈیشن کو مینیج کر کے. آپ نے بات کی کہ یہ بیماری نہیں, ایک وے آف لائف ہے جو انسان کا چینج ہو جاتا ہے. یقینی طور پر میں نے بات اس وجہ سے یہ کی کہ لوگوں کے ذہن میں ایک مت ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں, ڈر جاتے ہیں جب خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا اس طرح سے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس ادارے کے ساتھ لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں, کیا کیا سروسز یا کس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلا رہی ہیں؟ تو میٹھی زندگی جب شروع ہوئی تھی تو مین ایم جس طرح کے نام سے آپ کو انتظار ہوگا یہ تھا کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے جہاں پر وہ آ کے ایک دوسرے سے بات کر سکیں, ایک اپنے دکھ درد شیئر کر سکیں, اپنے جو کنسرنز ہیں, اپنے جو احساسات ہیں اس کے بارے میں بات کر سکیں اس کنڈیشن کے ساتھ جو زندگی گزارنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی بچہ ہے جس کو میٹھا کھانے کا شوق ہے, اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, یہ کہنا غلط ہوگا کہ مجھے نہیں ہے, مجھے بھی ہے. اب اس کے ساتھ پیرنٹس جو ہیں, وہ بچہ جو ہے وہ ریبیل کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی کھانا ہے میٹھا. تو اب پھر پیرنٹس جو ہیں وہ ایک عجیب سی سچویشن میں آ جاتے ہیں. کبھی وہ بچے کو ڈانٹیں گے, مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں پر. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کو شکایت لگائیں گے, پھر ڈاکٹر ڈانٹے گا. تو بچہ جو ہے وہ آہستہ 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 ڈپریشن ہو جانا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, اپنی سوسائٹی سے. وہ اسٹریس کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ مجھے یہ جو کنڈیشن ہے اس کے ساتھ میں بہترین زندگی گزار سکتا ہوں, اس کے بجائے وہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ اس کو اتنے اسٹریس کا شکار کر دیتی ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتا. اب مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ, وہ دوسرے سے بات کر سکیں, یہ سمجھ سکیں کہ اچھا اگر ہم نے میٹھا کھانا ہے
اگر کھانا ہی ہے تو کتنا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, اس کے ساتھ کیا احتیاطی تدابیر ضروری ہیں. مطلب یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہر کوئی میٹھا کھا سکتا ہے, جتنا مرضی کھا سکتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہاں کھا ضرور سکتا ہے, پر کیسے کھانا ہے, کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کو پیئر سپورٹ کا نام لیا جاتا ہے. پیئر سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو اور مجھے, اگر ہم دونوں کو ایک ہی میڈیکل کنڈیشن ہے تو ہم ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, بات چیت کریں. تو جب ہم نے یہ ادارہ چلانا شروع کیا, پہلے یہ پیئر سپورٹ کے طور پر ہی اس نے کام کیا. آپ سمجھے کہ وہ ینگ لوگ اور بچے جن کو ڈائبٹیز تھی ان کے درمیان میں ایک دوستی کا ذریعہ بنا, ایک دوستی کا پلیٹ فارم بنا کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. سوشل میڈیا پہ ہم نے گروپس بنائے, اس کے اندر ان لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کی. پھر آہستہ آہستہ بیچ میں ایسے بہت سارے لوگ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے جو کہ اپنی انسولین نہیں افورڈ کر پا رہے تھے. تو تب یہ فیصلہ کیا کہ اچھا اب اس کو ایک باقاعدہ منظم ادارے کی شکل دینی ہے. تو یہ جو پیئر سپورٹ والا کام ہے یہ تو ہم 2013 سے کر ہی رہے تھے. پھر ہم نے 2016 میں اس کو اس کے لیے فائل کیا, 2017 میں ہماری رجسٹریشن ہوئی اور پھر ہم نے اس کو ایک منظم ادارے کے طور پر پاکستان میں لانچ کیا. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ آئیڈیا ذہن میں کیسے آیا, چونکہ آئیڈیاز کہیں نہ کہیں سے ایوالو کر رہے ہوتے ہیں انسان کی لائف میں, کچھ ایسا کہیں نہ کہیں چینج آتی ہے یا کچھ ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے یا کوئی اسپیشل چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ انسان کوئی آئیڈیا نیا جنم دیتا ہے, انسان ہی اس آئیڈیا کو آگے پھر امپلیمنٹ کرتا ہے. تو آئیڈیا ذہن میں کیسے آیا؟ چونکہ مجھے خود بچپن سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی اور آلدو میرے ابو آرمی میں تھے, والدہ بھی ڈاکٹر تھیں, اور میں ایک بڑی آپ سمجھیں کمفرٹیبل زندگی کے ساتھ اس کنڈیشن کے ساتھ وہ گزار رہی تھی. لیکن اگر میں پھر بھی دیکھوں تو شاید میرے ذہن میں ایک چیز وہ ضرور تھی کہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں, جو سوسائٹی میں مسکنسیپشنس تھے, وہ مجھے ڈسٹرب کرتے تھے. تو مجھے اچھا لگتا تھا جب کوئی مل جاتا تھا ایسا جس کے ساتھ ذریعے جس سے بات کر کے یہ محسوس ہو کہ میں اکیلی نہیں. تو وہ جو پیئر سپورٹ والا کانسیپٹ تھا وہ تو یہیں سے آیا تھا کہ میں اکیلی نہیں. میں گئی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی ٹریننگ تھی ینگ لیڈرز ان ڈائبٹیز کی, اس کے لیے مجھے میرے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا. میں وہاں گئی تو جا کے دنیا میں دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں. اچھا لوگوں کے پاس ہر قسم کی ڈیوائسز موجود ہیں, ہر قسم کے بھی موجود ہیں جن کے پاس اچھا اس کے ساتھ بھی مطلب یہ کہہ دینا کہ اچھا اگر آپ کے پاس ایک انسولین پمپ موجود ہے یا آپ کے پاس بہترین سہولتیں موجود ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو کیا اسٹریس نہیں ہوتا؟ غلط ہوگا یہ کہنا. وہاں پہ بھی لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے جو آپس میں ملتے تھے, بات کرتے تھے, دوسرے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ میں سپورٹ کرتے تھے. وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ پاکستان میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں تو اتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو آئیڈیا یہاں سے آیا تھا. لیکن وہ جو آئیڈیا جب ایوالو کیا انسولین سپورٹ کی طرف, اس کے پیچھے کہانی تھی. ایک بچہ ہمارے گروپ میں شامل ہوا جس کے پیرنٹس انسولین نہیں افورڈ کر سکتے تھے. وہ کبھی لگا رہے ہیں, کبھی نہیں لگا رہے, کبھی کچھ. وائٹ کالر لوگ تھے, مطلب سفید پوش, نہیں زیادہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے, اس چیز کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہت اس میں آپ سمجھیں کہ پرائیویسی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کی. تب میں بیٹھی اپنے کچھ بہت کلوز دوستوں کے ساتھ کہ ہمیں نا اس کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگ جو فیس کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ جیسے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے, بہت سارے حکومتی ہسپتال جو ہیں وہ انسولین ضرور دیتے ہیں, لیکن آپ اگر آپ ان لوگوں کے انٹرویوز لیں تو پتہ چلے گا کہ اچھا ایک دن ملے گی, اگلے دن نہیں ملے گی. اس کی ریگولیرٹی جو ہے, جو اویلیبلٹی ہے, وہ انشور نہیں ہوتی. پھر اگر لیٹس سے کہ کسی کا والدین جو ہیں وہ دہاڑی دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا پورا دن جو ہے وہ نکل جاتا ہے صرف انسولین حاصل کرنے میں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی وہ تھا کہ سارا دن لائنز میں ویٹ کرنا اور سب کچھ, وہ ہماری مطلب جتنا ہمارا خرچہ بچ رہا ہے, اپنے کتنے روپے کی انسولین جو بچانی ہے اس سے زیادہ ہمیں خرچہ اس مد میں آ جاتا ہے کہ ہمارا جو ورک کا لاس ہوتا ہے اور جو ہمیں ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے اتنی دور انسولین لینے کے لیے. تو ہم ساتھ بیٹھے اور میٹھی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکویشن میں سے جیوگرافی کو مائنس کر دیا. تو جب ہم ساتھ بیٹھے تو پہلا آئیڈیا یہی آیا کہ اچھا جی ہسپتال بنا لیتے ہیں, ہسپتال بناتے ہیں جہاں اچھے ڈاکٹر رکھیں, فری کیئر پرووائڈ کریں, ساری میڈیسنز بھی ہوں, لیبس بھی ہوں, سارا کچھ ہو. آپ اپنا یہ جو پیئر سپورٹ کا کام کرتے ہیں یہ بھی ادھر ہی سے ہو رہا ہو, انسولین بھی مل جائے. لیکن گروپ میں سے ہی ایک نے اٹھ کے بولا کہ اچھا چلیں اگر ہم پنڈی میں ہسپتال بنا لیں گے تو باقی ملک کا کیا ہوگا, ہم صرف پنڈی کے لیے تو کام نہیں کرنا چاہتے. پھر آپس میں سر جوڑے اور یہ سوچا کہ جیوگرافی کو کس طریقے سے مائنس کرنا ہے.
میرا خیال ہے کہ باقی سب باتیں ایک طرف، میٹھی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہماری انسولین جو سروسز ہیں یہ پورے پاکستان میں ہمارا ایک بہت وائڈ اسپریڈ نیٹ ورک ہے ڈاکٹرس کا، جو کہ مختلف ہسپتالوں میں کام کرتا ہے، جو کہ چیریٹی ہسپتال ہیں، فلاحی اداروں کے ہسپتال ہیں. کچھ ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ کلینکس بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں. حکومتی ہسپتالوں میں ڈاکٹرز ہیں بہت سارے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو انسولین اس طریقے سے ملے کہ اس کا وقت بچے، اس کی سیلف رسپیکٹ قائم رہے اور ریگولیرٹی کے ساتھ وقت پر اس کو چیز ملتی رہے. تو ہر مہینے ہمارے ساتھ جو بچے رجسٹرڈ ہیں ان کا انسولین ٹیسٹ اسٹریپس کا پیکیج گلوکومیٹر کے ساتھ ان کو ان کے گھروں پر ریسیو ہوتا ہے، تاکہ نہ ان کو نکلنا پڑے، اس کے لیے نہ لائنوں میں انتظار کرنا پڑے، نہ کہیں پر دھکے کھانے پڑے، نہ کسی بسوں میں سفر کرنا. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ. اس جو یہ ڈائبٹیز کے شکار لوگ ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. معاشرے میں اتنا ڈرایا جاتا ہے یہ بہت کوئی خوفناک چیز ہے، یہ اگر کسی کو ہو گئی تو لا علاج ڈیفینیٹلی ہے، اس کو مینیج بیسیکلی کرنا ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سے اپنے جو آپ کے نیٹ ورک میں شامل لوگ ہیں جو اس کا شکار ہیں ان کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیسے ان کو سکھاتے ہیں، کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، انسان کو سب سے زیادہ وہ بات سمجھ آتی ہے جو کوئی ایسا کہہ رہا ہو جو اسی سچویشن سے گزر رہا ہو جس سے وہ گزر رہا. بالکل. میں نے ایون اس حد تک نوٹ کیا ہے کہ میری بات میری عمر کی خواتین کو سمجھ آتی ہے، بچے کی بات بچے کو سمجھ آتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیئر سپورٹ گروپ میں سے ایسی ایگزامپلس کو ہائی لائٹ کریں، ان کو سامنے لے کر آئیں، جو جب بات کرتے ہیں بیٹھ کر ان سے جو کہ کسی بھی قسم کی احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں. اس وجہ سے میں یہی کہوں گی کہ آپ اس کنڈیشن کو لے کر، ہمارے معاشرے میں اتنے مسکنسیپشنز ہیں کہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو، تو وہ ایسی ایوری ڈے ایگزامپلس کو ہائی لائٹ کیا جائے جس سے وہ یہ فیل کر سکیں کہ ہاں ہم بھی اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں، جس سے ایوری ڈے ٹپس اور ٹرکس شیئر کیے جائیں. جیسے بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں جو اس کنڈیشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو اکثر اوقات مجھے یہ سننے کو ملا کہ لیکن ان کی شاید لائف میں یہ پرابلمس کبھی تھیں ہی نہیں. ان کو شاید پیسوں کی پرابلم نہیں ہے، ان کو شاید ایکسیس ٹو اے گڈ ڈاکٹر کی پرابلم نہیں ہے، تو یا اچھا ان کی فیملی زیادہ پڑھی لکھی تھی وہ سمجھ گئے. جیسا مجھے بھی اکثر اپنے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اچھا شاید آپ کی فیملی زیادہ پڑھی لکھی تھی اس لیے آپ سمجھ گئی، اور یہ سب بالکل سچائی ہے. میں یہ بالکل کہہ سکتی ہوں کہ ہاں چونکہ میری والدہ ڈاکٹر تھیں تو اور میرے فادر آرمی میں تھے، انسولین آرام سے مل جاتی تھی، والدہ جو ہیں وہ میڈیکل مینجمنٹ میں ہیلپ کر دیتی تھیں، تو بہت ساری چیزیں شاید میں نے اس طریقے سے فیس ہی نہیں کی. تو ایسا بندہ جو اس سچویشن سے گزر رہا ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اور پھر اس نے اس میں سے کس طریقے سے وہ نکلا ہے، وہ رائٹ ایگزامپل ہوتی ہے. اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم ہر 6 مہینے بعد ایسے لوگوں کو اپنے گروپس میں سے پک کر کے ٹرین کرتے ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقیوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. چلیں، یہ تو ایجوکیشن کا طریقہ سب سے ایزی رہتا ہے، سب سے اچھا ہے کہ آپ ہر ایک جگہ پہ اپنی جو آواز پہنچا پاتے ہیں. اس ادارے کی سروسز بچوں کے لیے زیادہ ہیں یا بڑوں کے لیے؟ کس طرح سے آپ ان کو مینیج کرتے ہیں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کو کس پریفرنس پہ رکھنا ہے، جو اڈلٹ ہے اس کو کس پریفرنس پہ رکھتے ہیں؟ جو انسولین ہے وہ تو ہم صرف بچوں کو ہی دیتے ہیں. طریقہ ہمارا اس وجہ سے اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے لیے کما کر کم از کم اپنی انسولین کا خرچہ خود اٹھا سکے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ 15, 16, 17 سال کا ہونے لگتا ہے تو یا تو وہ پڑھ رہا ہو آگے یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے کمپلیٹ کرے، یونیورسٹی چلا جائے تو جب تک اس کی یونیورسٹی چلتی ہے تب تک ہم اس کو انسولین سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر یونیورسٹی اس نے نہیں جانا، اس نے لیٹ سے میٹرک کے بعد اپنی تعلیم ختم کرنی ہے تو پھر وہ کوئی کام سیکھے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. تو جو ہمارے بچے جو انسولین سپورٹ پروگرام پر ہیں ان کے اوپر ہمارا یہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ نمبر 1 آپ نے اسکول جانا ہے. اگر آپ 15 سال سے بڑے ہو گئے ہیں اور میٹرک کر لیا اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ اسکول نہیں، آپ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے حالات اس قسم کے ہیں یا آپ کے مارکس ایسے نہیں آئے کہ آگے مزید داخلے مل سکیں، تو پھر آپ کم از کم کوئی اسکل سیکھیں تاکہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں ہمارے انسولین سپورٹ پروگرام سے گریجویٹ ہوئے ہیں جو میکینیکل انجینئرز بن کے نکلے ہیں، IT میں انہوں نے بیچلرس کیے ہیں. ایسے ہی بچوں کو ہم کچھ کو ہمارے اپنے ادارے میں پھر ایسے کام پہ رکھا ہے کہ جو وہ اپنے ہی جیسے باقی بچوں کی آگے ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ بڑا زبردست انیشیٹو آپ لے کے چل رہی ہیں. آخر کی طرف بڑھتے ہیں. ادارے کے اندر ظاہر ہے کوئی ایک ادارہ انسان رن کر رہا ہو، بہت سی مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں. کوئی ایسا وقت آج تک آیا ہو آپ کے سامنے، کوئی آپ ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں، جب آپ نے سمجھا ہو کہ انف اب میں نہیں چلا پاؤں گی، اس کو بس کر دیتے ہیں؟ انسان ہو جاتا ہے مایوس کسی وقت، کوئی ایسا ٹائم آیا ہو آپ کی زندگی میں؟
میرا خیال ہے کہ کسی بھی فلاحی ادارے کو چلانا اور پاکستان جیسی انوائرمنٹ میں جو کہ فل آف چیلنجز ہے، کیونکہ ہماری جو لاز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسکیل اپ نہیں کیا بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ. ہم آج بھی انہی لاز پہ چل رہے ہیں جو انگریز بنا کے چلا گیا تھا، اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا اب ڈیجیٹل ہو گئی ہے. ہم ابھی تک جو ہیں وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ایک ڈسٹرکٹ کا کام ہے اور ایک خاص علاقے کا کام ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ بدلنی پڑتی ہیں، جس کے لیے ہمارے ملک میں جب کوششیں ہوئی بھی ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو پائیں کسی وجہ سے. لیکن میری ایز اے پرسن آئی ایم فائٹر. میں نے کبھی اور میرے خیال میں پاکستان میں وہی لوگ آگے چل پاتے ہیں جو کہ ہار نہیں مانتے. تو چونکہ میں نے ہار نہیں مانی اور ہر چیز کو چیلنج کو اچھا کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے بیٹھ کے سوچا. اور میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں میری اپنی اکیلی کی کوئی وہ ہے، میرا پورا بورڈ ٹیم جو ہے وہ ساری چیزوں میں شامل ہے کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مرضی مشکل آ جائے ہم نے ہار نہیں ماننی اور آگے چلتے رہنا ہے. اور جب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہو تو اللہ میں راستہ نکالتا رہتا ہے. مشکلات ضرور آئی ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لگا ہو کہ آگے راستہ نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ ہمارے بہت سارے فلانتھروپک ڈونرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بچوں کے لیے وہ ہر مہینے کے حساب سے پیسے جمع کراتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کام کو چلاتے رہیں. اور اللہ میاں نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے اور ہمیں وسیلہ بنایا ہوا ہے. اصل میں تو یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کا میں نے ہاتھ پکڑنا ہے، باقی تو سب ہم لوگ بیچ میں وسیلے ہیں. آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، کوئی ایسا خاص کوئی پیشنٹ، کوئی ایسا خاص ڈائبٹیز کا شکار انسان جو یا بچہ ہو جو اس ادارے کے ذریعے آپ نے جس کو ابھی تک پروٹیکٹ کیا اور جس کے انسولین وغیرہ دے رہی ہیں، جو آپ کی نظروں میں ہمیشہ سے رہے، آپ اس کو کبھی بلا نہیں پائیں، یا اس کے کوئی ایسی بعض اوقات ہوتی ہے کوئی اسپیشل چیز ہوتی ہے، کوئی بچہ ہے کوئی چھوٹا سا کوئی آپ کے سامنے آ جائے، اس کی کوئی ایک حرکت آپ کو پسند آ جاتی ہے، ڈیفینیٹلی کوئی ایک استاد ہے اس کو کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ پسند آ جائے گا. آپ بطور ادارہ ہیڈ یہاں پہ رن کر رہی ہیں، کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا جس کو آج تک آپ یاد رکھتی ہوں؟ ایک بچی تھی، وہ چھوٹی سی خدیجہ، میں ملی تو نہیں کبھی بھی اس سے، تصویریں ہی دیکھی تھیں. یہ ہمارے بالکل ہم نے شروع کیا تھا انسولین سپورٹ پروگرام تو تب ہمارے اس میں رجسٹر ہوئی تھی. اس بچی کو کافی ساری پرابلمس تھی پیدائش سے، اور اس کا جو لبلبا تھا وہ کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو انسولین کی بھی ضرورت تھی، ساتھ میں اس کو ایپیلیپسی کا بھی پرابلم تھا. 2 مہینے کی وہ بچی ہمارے پاس آ کے رجسٹر ہوئی تھی. اس کو دن میں 1 یونٹ صرف انسولین کا چاہیے، صرف 1 یونٹ چاہیے تھا، اور اس کے پیرنٹس وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے. جو قسم کی اس کو انسولین چاہیے تھی وہ حکومت دیتی نہیں تھی. اور ان کا گھر تھا مالاکنڈ میں کہیں پہاڑی پر اوپر چڑھ کر، جو کہ نیئرسٹ جو ڈسپینسری ہے گورنمنٹ کی اس سے 2 گھنٹے کی ہائیک پہ تھے. تو بچی بیچاری کو بعد میں کوئی ایپیلیپسی کا اٹیک ہوا جس میں وہ نیچے تک پہنچ نہیں پائے ڈسپینسری تک وقت پہ، راستے میں ہی بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی. بس وہ ایک ایسا قصہ تھا جس نے نا میرا آپ سمجھے کہ دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر بس شروع میں ہمارا بس یہی خیال تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اس پروگرام کو دیکھیں گے ہم کتنا پھیلا سکتے ہیں، چلو 100 بچوں تک لے جائیں گے، بس 100 تک کا ارادہ تھا. لیکن اب وہ چیز وہ ایک فیکٹر بنی ڈرائیونگ فورس کہ پتہ نہیں ایسے کتنے بچے ہیں جن کی کہانی ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی. ابھی ریسنٹلی ہماری ٹیم وزٹ پہ گئی ہوئی تھی، رمیش ہے تھر پارکر میں ہوتا ہے جس کو ہماری انسولین سپورٹ پروگرام پچر ہمارے وہ ہے. وہ بچہ ایک اسٹرا ہٹ میں رہتا ہے، مطلب تنکوں کا بنا ہوا جھونپڑی ہے جس کے اندر رہتا ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اپنے جھاڑیوں پہ سے کچھ بیریاں اتار کے وہ لوگ کھاتے ہیں. دن میں 1 کھانا مل جائے تو غنیمت ہوتی ہے. ایسے بچے جو ہیں ان کی جو گھر تھا وہ قریبی روڈ سے کم از کم 20 سے 25 منٹ کی واک پر تھا، اور وہ کافی ٹف واک تھی کیونکہ وہ ریگستان اور وہ سارا کچھ اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو کہ مطلب یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پر ایسے بچے جو ہیں وہ ہیں جن تک پہنچنا ضروری ہے اور ہمیں یہ کام جاری رکھنا ہے. یہ میرے خیال میں ہمارے لیے موٹیویشنل فیکٹرز بنتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے فیکٹرز ہی ہوتے ہیں جو انسان کو پھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں، انسان دوبارہ سے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سے ہمت اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس ادارے تک لوگ اپروچ کیسے کرتے ہیں؟ چونکہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے یقینی طور پر آپ کے ادارے میں بھی دیکھنا چاہیں گے، پوچھنا چاہیں گے کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے، کیسے ان تک آپ کی مدد پہنچ سکتی ہے جو دور دراز علاقوں میں خاص طور پر. بہت سارے لوگ تو ہم تک سوشل میڈیا کے تھرو پہنچتے ہیں، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو اس پہ پڑھ کر پہنچ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ لوگوں جیسے لوگوں کے پروگرامز دیکھ کر ہمارے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. جب ان تک ایک پیغام پہنچتا ہے وہ آگے چلتے ہیں.
پھر اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے ڈاکٹرس کا، وہ ایسے بچوں کو جب ایسا کوئی بچہ ان کے پاس آتا ہے تو اس کو ہماری طرف فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ تینوں طریقے موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا فون نمبر ہے، اگر آپ لوگ چاہیں مزید معلومات کے لیے. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کو انسولین کی ضرورت ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں نمبر بتا دیتی ہوں ابھی آپ کو. اس پہ 0308-677-0106 نمبر ہے. اس کو آپ اس پہ کال کر کے بچے کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے بچے کا سہارا بن سکیں تو آپ ہمیں ایک اور نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اسی نمبر پہ بھی بے شک کال کر کے آپ انفارمیشن لے لیں مزید، تو آپ کو صحیح لوگوں کی طرف جو ہے ٹیم میں جو صحیح ممبر ہے اس کی طرف فارورڈ کر دیا جائے گا. ویسے ڈونرس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0335554606. اس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے فیس بک کے گروپس ہیں، اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اپنی کنڈیشن کے بارے میں، یا آپ کی نظر میں ایسی کوئی فیملی ہے، کوئی بچہ ہے جو کہ اس کنڈیشن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو فیس بک کے اوپر میٹھی زندگی گروپس کے نام سے سرچ کر دیں. تو ہمارے 3 گروپس ہیں. ایک والدین کے لیے ہے، ایک ان ینگسٹرس کے لیے ہے جن کو ڈائبٹیز ہے خود سے ٹائپ 1، اور ایک ان لوگوں کے لیے جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میم آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ثنا اجمل صاحبہ کی گفتگو سنی. یقینی طور پر زندگی میٹھی تبھی رہتی ہے جب انسان خود سے کسی کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرے گی. نہ صرف ہم یہ سوچیں کہ میں میٹھا کھا لوں تو میری زندگی میٹھی رہے گی. نہیں، آپ کسی دوسرے کی مدد کریں تو اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی، میٹھا بھی آپ کو محسوس ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.